بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اپنا تہمت زمین پر گھسیٹ رہا تھا تکبر کی وجہ سے، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی یہ عذاب اس پہ مسلط ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مرد کا وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو وہ دوزخ کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا بلکہ ان کو آگ میں داخل کرے گا۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنا آزار بند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرا تہمت ٹخنوں سے نیچے تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اوپر کرو، میں نے اوپر کیا، پھر فرمایا اور اوپر کرو، میں نے اور اوپر کیا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اوپر کریں؟ آپ نے فرمایا پسندیدہ حالت مومن کے لیے ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کو آپ کو پتہ ہے 3700 نمبر حدیث ہے جو پوری ان کی وفات کا رقت انگیز واقعہ ہے، 7-8 صفوں پہ پھیلی ہوئی حدیث ہے۔ ان کو جب زخم لگا پھر یہ حالت ہوگی کہ وہ کھاتے تھے تو معدے سے نکل جاتا تھا، آنتیں کٹ گئی ہوئی تھیں، پھر ظاہر ہے کہ نظر آ گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ اس دوران انہوں نے اما عائشہ کو ریکویسٹ بھجوائی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں، وہ مل گئی۔ اسی دوران اب چونکہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، رومن اور پرشین امپائر آپ کے دور میں گری ہوئی تھی، مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بن چکے تھے، تو لوگ آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن نظر آ رہا تھا کہ اب چند دن کے مہمان ہیں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت دی، اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت اجر ہے، اور بڑے دعائیہ کلمات جو کہہ سکتے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لی ہے۔ یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ تو جب وہ نوجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کے وہاں سے پلٹا نا، تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو کتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ اس کی آنتیں کٹی ہوئی ہوں، خون بھی بند نہ ہو رہا ہو، تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو اوور لک کرتے تھے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو واپس بلایا، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا، اپنا تہمت اونچا کر لو ٹخنوں سے۔